حضرت امام حسین علی مقام رضی تعالیٰ عنہ نے یہ تسبیح پڑھی، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر میں تمام مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے ناظرین، آپ کو ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھیرایا جا رہا تھا اور اس وقت ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر نیزے کی نوک پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا تھا، تو اس وقت میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت محرم کے مہینے کسی بھی دن گھر میں پڑھی جائے تو اس گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت والے ہوتے ہیں جو محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں یہ سورت پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر میں رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا کسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین میں سب کچھ، تن من دن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی اس کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے تلاوت کو کسی حال میں نہ چھوڑا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دیا، قرآن کو نہ جانے دیا، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے میرے پیارے ناظرین، بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آج بھی اپنے گھر والوں کے اندر امام حسین رضی اللہ کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں، کیونکہ ہمارے عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے۔ پھر وہ مٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں ڈال دیا۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اسی سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے پر چڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ صورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس سائٹ پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے، اور آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھیلایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے میرے پیارے ناظرین، سورۃ کہف اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہید کربلا کا ان کا دامن خالی نہیں بھیجے گا، ان کی جولیاں بھر دے گا۔ اس لیے پیارے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی ہمارے امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ میرے پیارے ناظرین، وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، کسی سے بھی بغض نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل یقین رکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے کچھ لنگر کا انتظام ہو جائے، اور اگر لنگر کا انتظام نہیں ہو سکتا تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی بھر کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو اپنے تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
آپ نے یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب محرم کے مہینے میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے یہ سورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ سورت کہف ہے جو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ سب مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یاد رہے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور سورت کہف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی پریشانیوں دکھوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی طرف آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادیں کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوال۔ نمبر 1، کسی شخص نے بزرگ سے سوال کیا کہ رضا کس شے میں ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا رضا تو صرف اس قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔ نمبر 2، جس کا قلب اللہ تعالیٰ سے مسرور نہ ہوا اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جس کو اللہ تعالیٰ سے انس نہ ہوا اس کو کسی سے انس نہ ہوگا۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی اور کوتاہی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ شکریہ۔